میں جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی جب وہ آدمی میرے کمرے میں آیا۔ اس عورت نے اس سے کچھ پیسے لیے اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ میں چلانا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن میں اللہ کے حضور بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ لیا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، جبکہ وہ عورت دروازہ بند کر کے گئی تھی۔ جو بھی اندر آیا تھا باہر چلا گیا اور پھر باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ دروازہ بند تھا اور میں دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ کافی دیر گزر گئی لیکن وہ آدمی واپس نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت واپس آئی، اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے۔ اس نے کمرے کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد مجھے گھور گھور کے دیکھنے لگی، جیسے مجھے کھا جائے گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کہاں چھپ گئی تھی؟ جب وہ آدمی اندر آیا تو تو نے کہاں اپنے آپ کو چھپا لیا تھا؟ یہ کمرہ تو چھوٹا سا ہے، یہاں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس عورت نے مجھے میرے منہ سے پکڑ کر ذرا اپنے قریب کیا اور کہا کہ دیکھ، زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کہاں پر آئی ہے؟ آج تو نے یہ سب کچھ کر لیا، لیکن آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ بڑا آدمی تھا وہ، تو نے اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلی ہے، اسی وجہ سے وہ چڑھ کر چلا گیا ہے۔ اس طرح کی حرکتوں کی عادت نہیں ہوتی ہے ان کو۔ وہ یہاں آنے سے پہلے ڈھیر سارے پیسے تیری سوچ سے بھی زیادہ دے کر گیا تھا۔ اگر آئندہ تو نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیا کیا تھا میں نے جو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں تو نماز پڑھ رہی تھی، میں نے تو کچھ ایسا نہیں کیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کے بات کا کیا مطلب تھا۔ وہ آدمی جب کمرے میں آیا تو میں کہاں چھپ گئی تھی اور میں اس کو ملی کیوں نہیں تھی؟ وہ یہاں سے غصہ ہو کے چلا گیا، لیکن میں تو جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ اسی کوٹھے پر ایک عورت تھی جو شاید پہلے یہاں پہ کام کرتی تھی، لیکن اب بوڑھی ہو گئی تھی۔ وہ سب کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ جب میں نے 2-3 دن کھانا نہیں کھایا تو اس نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا اور مجھے کہا کہ میں کھانا کھا لوں، لیکن میں نے پھر بھی اس سے کھانے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، مجھے پتہ ہے کہ ایسی جگہ کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا، لیکن اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو مر جاؤ گی۔ اس نے مجھے بہت پیار سے کھانا دیا تھا۔ اسی نے ایک دن اس کوٹھے کے مالک دلشاد بھائی کو کہا کہ اچھا نہیں کیا تھے تو نے، یہ تو کسی شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہے، دیکھ نماز روزے کی پابند ہے، حافظہ ہے۔ اس نے کہا اس کی اپنی ماں نے اس کے ساتھ برا کیا، جب وہ یہاں پر چھوڑ کے گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم نہیں لیتے تو وہ کہیں اور بھیج دیتی، ہم نے لے لیا تو ابھی تک اس نے ہمارے لیے کون سا کوئی کام کیا ہے؟ بیٹھی تو ہے، پتہ نہیں کیسے نصیب لے کر آئی ہے یہاں پر بھی۔ یہاں تو پہلے ہی منوسیت کی کمی نہیں تھی، اب ایک اور منوس آ گئی ہے جس کی وجہ سے کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن پھر ایسے ہی گزر گیا اور اگلے دن پھر سے ایک آدمی کو میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اس دفعہ بھی میں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا، وہ مجھے یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ آج میری جان نہیں بچنے والی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، میری زبان پر اللہ کا کلام جاری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا تو اچانک سے اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگا۔ ہاتھ تھا اور وہ اپنے الٹے ہاتھ کو پکڑ کے بری طرح سے کرانے لگا، شاید اس کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ 2 آدمی اندر آ گئے تو اسے اٹھا کے لے گئے۔ انہوں نے کہا سیٹھ صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن سیٹھ صاحب سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور وہ
یہ جو دلشاد بی بی باہر بیٹھی تھی، اس نے جاتے جاتے ہی اس آدمی کی جیب بھی کاٹ لی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے۔ اس آدمی کو وہاں سے لے گئے۔ بعد میں مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دوائی وغیرہ تو نہیں پلا دی اس کو، یا اس کے سر میں کوئی چیز تو نہیں مار دی تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو نماز پڑھ رہی تھی۔ دلشاد بی بی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو لڑکی؟ اس عورت کو یہاں پہ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ یہ کوٹھا بدنام ہو جائے گا اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر یہ آدمی مر گیا تو ہمارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ آدمی مر گیا اور یہ خبر مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ اب سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک لڑکی آئی ہے، اس نے آدمی کو مار دیا۔ اس نے مجھ سے سختی سے پوچھا، مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ باقی سب بھی کہنے لگے کہ یہ کیسے کر سکتی ہے، یہ کچھ اس کے جسم پہ تو کوئی نشان بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی، اسے تو دل کا دورہ پڑا تھا، یہ کیسے کر سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑ جائے۔ تو دلشاد نے مجھے بخش دیا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو وہاں پہ سب لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں ہی کچھ ایسا کرتی ہوں کہ یا تو گاہک بھاگ جاتا ہے یا پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہاں پر مجھے 10 سے 15 دن ہو گئے تھے اور ابھی تک میری عزت محفوظ تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں بیچ کوٹھے میں بیٹھی تھی اور سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور یہ بات سب کو پتہ تھی کہ میں کم عمر تھی۔ ابھی تک میری عزت محفوظ ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ میں تو بس اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دلشاد مجھ پر بہت سختی کرتی تھی کیونکہ اس نے مجھ پر غصہ آتا تھا۔ وہ مجھے ایک ٹائم کا کھانا دیتی تھی، دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں دیتی تھی۔ مجھے میری ماں پر بہت افسوس ہوتا تھا جو مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسے میں بس اللہ سے ہی میں مدد مانگتی رہتی تھی اور اپنے بھائیوں کو یاد کرتی رہتی تھی۔ جو بھائی مجھ سے چھوٹا تھا، اس کی عمر 13 سال ہونے والی تھی۔ اس کا نام علی تھا۔ میں اسے بہت یاد کرتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا۔ باقیوں کے لیے تو میں بڑی آپی تھی جن کو میں نے پال کے خود بڑا کیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میرے بھائیوں کو پتہ ہوگا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا، یا اس نے ان کو جھوٹ بولا ہوگا کہ میں کہیں چلی گئی ہوں۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس سے میں اپنے بھائیوں کی خبر لے سکوں۔ میرے بابا بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ اگر زندہ ہوتے تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہ ہونے دیتے۔ یقین تو مجھے میری ماں پر بھی ایسا ہی تھا، لیکن اس نے یہ یقین توڑ دیا تھا۔ ایک دفعہ پھر ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں جائے نماز میں بیٹھی تھی اور کسی آدمی کے ساتھ باہر بات ہو رہی تھی۔ مجھے آوازیں آ رہی تھیں اور مجھے سمجھ بھی آ رہا تھا کہ یہ آدمی میرے کمرے میں آنے والا ہے۔ یہ لوگ بڑے چالاک تھے۔ میرے کمرے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا سوائے ایک چارپائی کے اور ایک پانی کا جگ۔ یہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کھانا اندر بھیج دیا جاتا تھا، وہ بھی جب ان کی مرضی ہوتی تھی۔ تب یہاں پر ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی یا کسی طرح دروازہ توڑ کے میں یہاں سے نکل سکتی۔ یہاں پر آتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ نکلنے کا تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں دروازہ توڑتی تو میں باہر جاتی اور یہ لوگ باہر ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ یہاں پہ تو ہر ٹائم ہی رش لگا رہتا تھا۔ وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا، میں جائے نماز میں بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک میں کلام پڑھتی رہوں گی میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آنکھ کھولی تو وہ آدمی وہاں پر نہیں تھا، باہر چلا گیا تھا۔ مجھے ایک لڑکی کی آواز آئی اور اس نے کہا کہ اس کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، شاید اس کی کوئی فوتگی ہو گئی تھی، اس لیے وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن اس بات پر بھی دلشاد نے کہا کہ فوتگی نہیں ہوئی تھی، اس کی منحوسیت پڑ گئی ہے۔ یہ نیک بی بی
جو اٹھا کر لے آئے ہیں، ایسی جگہ پر اس کو لایا گیا ہے، یہ اس جگہ کی رونق کو کھا گئی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ بات ایسی نہیں تھی کہ صرف میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ لگتا ہے ان کے اندرونی معاملات بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے، شاید لوگوں نے وہاں پر آنا کم کر دیا اور وہ اپنا غصہ مجھ پر ہی نکال رہی تھی۔ اگر وہ مجھے یہاں سے جانے دیتی تو میری زندگی سنور جاتی، لیکن وہ مجھے یہاں سے جانے بھی تو نہیں دے رہی تھی نا۔ اس نے کہا کہ میں نے تیری بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے، جب تک پیسے وصول نہیں ہوں گے تیری جان نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے پھر سے میری دادی خواب میں آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا اور تم صبر کرو، سب خیر ہوگی۔ میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، پر میں کس کے پاس واپس جاتی؟ کیا میری ماں کے پاس، جو مجھے ایک دفعہ بیچ سکتی تھی، دوبارہ بھی بیچ سکتی تھی؟ میری زندگی بہت بری تھی، میں بہت بد نصیب تھی۔ میری ماں نے اپنے بیٹوں کے لیے مجھے بیچا، اور بیچا بھی کسی ایسی جگہ پر۔ اگر مجھے بیچنا ہی تھا تو کم سے کم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم تو نہ کرتی، کسی کے ساتھ میری شادی کروا دیتی۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے دے کر شادی کرتے ہیں، شاید کسی بڑی عمر کے مرد سے میری شادی ہو جاتی، لیکن میں اس کی بیوی بنتی، ہمارا نکاح ہوتا۔ اب کم سے کم میں اس کے گھر میں تو رہتی، پر یہ تو ایک کوٹھا تھا۔ میری ماں کے اندر کیسے اتنی ہمت آ گئی؟ پھر مجھے پتہ چلا کہ میری بہت زیادہ قیمت ادا کی گئی تھی۔ زیادہ پیسے سے شاید سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، احساس بھی اور محبت بھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک دن دلشاد بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے کہا کہ آج کچھ نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، اور آج اس نے میرے کمرے میں کسی کو بھیجنا تھا۔ وہ پہلے سے ہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ مجھے اللہ پر یقین تھا کہ کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ، بالکل بھی کوئی غلط معاملہ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کے آنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ پھر وہ شخص آ گیا، مجھے بھی مار پیٹ کر تیار کروا دیا گیا۔ میں کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، علی تھا، میرا اپنا سگا بھائی۔